نواز شریف تیسری بار وزیر اعظم بنے تو ایک سال بعد ہی اسلام آباد میں دھرنا دے کر ان کی حکومت کو مفلوج کر دیا گیا۔ مظاہرین نے پی ٹی وی پر قبضہ کر لیا، ایوان صدر میں داخل ہونے کی کوشش کی گئی اور دستاریں اچھالنے والوں نے سپریم کورٹ کی دیوار پر شلواریں لٹکا دی۔ اس دوران افواج پاکستان کی کمان جنرل راحیل شریف کے ہاتھ میں تھی۔ کیا ان دھرنوں میں کوئی خفیہ ہاتھ ملوث تھا؟ امپائر کون تھا اور اس نے انگلی کیوں نہ اٹھائی؟ ان دھرنوں کے دوران جنرل راحیل شریف نے کیا کردار ادا کیا؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ جنرل اشفاق پرویز کیانی کا 6 سالہ دور ختم ہوا تو نواز شریف کی آزمائش شروع ہو گئی۔ ماضی کی تلخ یادوں کے پیش نظر انہیں ایسا آرمی چیف درکار تھا جو انتہائی غیر سیاسی اور 100% پروفیشنل سولجر ہو۔ سینیئرٹی کے اعتبار سے لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود پہلے، لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم دوسرے، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل راحیل شریف تیسرے نمبر پر تھے۔ وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے راحیل شریف کی سفارش کرتے ہوئے کہا، جتنا بھروسہ مجھے راحیل شریف پر ہے اتنا اعتماد اپنی اولاد پر بھی نہیں۔ نواز شریف نے سوچا، کنجاہی سپاہی جس کے بھائی میجر شبیر شریف اور ماموں میجر عزیز بھٹی شہید نے وطن کا دفاع کرتے ہوئے جان نثار کر دی، جس کے گھر میں 2 نشان حیدر ہیں، وہ اپنے خاندان کی نیک نامی پر کبھی حرف نہیں آنے دے گا۔ چنانچہ جنرل کیانی کی ریٹائرمنٹ سے ایک دن پہلے راحیل شریف کو آرمی چیف بنانے کا اعلان کر دیا گیا۔ نئی روایات کے مطابق جنرل کیانی نے ایک پروقار تقریب میں کمانڈ کی چھڑی اپنے جانشین کے سپرد کی اور رخصت ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل راشد محمود کو چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی تعینات کر دیا گیا، جبکہ لیفٹیننٹ جنرل ہارون اسلم سپر سیڈ ہونے پر گھر چلے گئے۔ راحیل شریف کے سپہ سالار بنتے ہی سیاسی درجہ حرارت بڑھنے لگا۔ تحریک انصاف اور پاکستان عوامی تحریک نے 14 اگست 2014 کو اسلام آباد کی طرف مارچ کیا اور اسلام آباد کے ریڈ زون میں داخل ہو کر یوں دھرنا دے کر بیٹھ گئے کہ حکومت کے لیے روزمرہ کے سرکاری معاملات چلانا دشوار ہو گیا۔ دھرنوں کے دوران پرتشدد مظاہرین نے پی ٹی وی کی عمارت میں داخل ہو کر نہ صرف توڑ پھوڑ کی بلکہ اس کا کنٹرول بھی سنبھال لیا۔ اب پی ٹی وی پہ بھی پہنچ گئے لوگ، سیکریٹریٹ بھی آپ کا بند ہے۔ پی ایم ہاؤس کے دروازے پر پہنچ کر قبضہ کر لیا ہے۔ بریگیڈیئر خالد انہوں نے کہا کہ آپ اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ آپ غلط جگہ پہ آ گئے ہیں۔ آپ لوگوں نے باہر بھی کھڑے ہو کے اعلان کیا، آپ کے قائدین نے بھی اعلان کیا کہ پرامن رہیں گے۔ جب آپ ایسی جگہ پہ آئیں گے تو آپ کے لیے بھی شرمندگی ہے، آپ کے قائدین کے لیے بھی شرمندگی ہے، اور جو اس کی حفاظت کر رہے ہیں ان کے لیے شرمندگی۔ پرتشدد مظاہرین کے قائدین بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے، جس سے یہ تاثر مضبوط ہو رہا تھا کہ دھرنا دینے والوں کو کسی خفیہ ہاتھ کی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ خفیہ ہاتھ کون تھا؟ اس وقت کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ کا دعویٰ ہے کہ جنرل راحیل شریف کا اس حکومت مخالف احتجاج سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ جب افواہوں کا سلسلہ عروج پر تھا تو جنرل ریٹائرڈ عبدالقادر بلوچ نے راحیل شریف سے ملاقات کی اور کہا کہ ان کا نام غلط استعمال ہو رہا ہے، جس سے ان کی شہرت داغدار ہو رہی ہے۔ جنرل راحیل شریف نے کہا، میں خاندانی آدمی ہوں، میاں صاحب کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے آرمی چیف بنایا، میں کبھی ان کی پیٹھ میں چھرا نہیں گھونپوں گا۔ ایک اور وفاقی وزیر مشاہد اللہ خان نے غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے جنرل راحیل شریف کو تو کلین چٹ دی، مگر یہ دعویٰ کیا کہ اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ مشاہد اللہ خان نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم سیکریٹریٹ میں میٹنگ کے دوران راحیل شریف اور ظہیر الاسلام کی موجودگی میں ایک ٹیپ چلائی گئی اور جنرل ظہیر الاسلام سے پوچھا گیا، کیا یہ آپ کی آواز ہے؟ انہوں نے تصدیق کی کہ یہ ان کی آواز ہے۔
اس انٹرویو کے بعد مشاہد اللہ خان سے استعفیٰ لے لیا گیا، مگر چند برس بعد انہیں دوبارہ ماحولیات کا وفاقی وزیر لگا دیا گیا۔ ہم نے ان سے رابطہ کیا تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کیا وہ آج بھی اپنی اس بات پر قائم ہیں۔ دیکھیں، یہ جو واقعہ تھا جو مطلب کہ 2015 میں شاید ہوا تھا، اس وقت مجھ سے بی بی سی، قصہ یہ تھا کہ میں بی بی سی گیا تھا کلائمیٹ چینج پہ انٹرویو دینے، اور اگست کا مہینہ تھا، 10 اگست کا وہ دن تھا، تو وہ میں نے کلائمیٹ چینج پہ انٹرویو دیا تو ان کا جی وہ جو دھرنا ہوا تھا عمران خان کا 126 دن کا، اس کو سالگرہ ہے اسی مہینے، تو آپ اس پہ کوئی بات کر دیں۔ انہوں نے مجھ سے کچھ سوال کیے تھے، جس کے میں نے جو مجھ سے سوالات یہ کیے گئے کہ ان دنوں میں جب یہ دھرنا عروج پہ تھا، مختلف تاریخوں میں آپ کو کیا اطلاعات مل رہی تھی؟ تو وہ جو مجھے اطلاعات مل رہی تھی وہ میں نے بتا دی تھی، اور وہ اس میں یہ تھا کہ یہ جو ہے مطلب کہ اس دھرنے میں جو ہے کچھ نادیدہ قوتیں جو ہیں وہ ملوث تھیں، ان کے افراد بھی ملوث تھے، اور بعد میں یہ چیز ثابت ہوئی۔ اور مجھ سے پہلے یہ بات نجم سیٹھی صاحب نے اور بریگیڈیئر سائمن نے مجھ سے زیادہ یعنی کہ زور کے ساتھ کی تھی، اور میں نے تو یہ کہا تھا کہ مجھے یہ اطلاعات مل رہی تھی، جو اطلاعات مل رہی تھی وہ میں نے بتا دی تھی۔ بعد میں یہ ثابت ہوا کہ کم و بیش 90-95% وہ اطلاعات درست تھی۔ تو اس کے بعد مجھے وزارت مل گئی، وزارت دوبارہ واپس بھی مل گئی، مجھ سے درجنوں مرتبہ یہ سوال ہوا، میں نے یہی جواب دیا، اور ساری زندگی میں یہی دوں گا۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی ٹی وی انٹرویو کے دوران آرمی چیف جنرل راحیل شریف کو تو مورد الزام نہیں ٹھہرایا، مگر انہوں نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی اور پاکستان عوامی تحریک کے دھرنے کو آئی ایس آئی کے سربراہ کی پشت پناہی حاصل تھی۔ بہرحال حکومت نے ان دھرنوں سے نمٹنے کے لیے جنرل راحیل شریف کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ سپہ سالار نے عمران خان اور طاہر القادری کو ملاقات کے لیے بلایا تو بتایا گیا کہ جنرل راحیل شریف ثالث کا کردار ادا کر رہے ہیں، مگر اگلے روز دھرنے والوں نے ہی نہیں، حکومت نے بھی ثالث کے کردار کی تردید کر دی۔ نواز شریف نے کہا، آرمی چیف نے عمران خان اور طاہر القادری کی خواہش پر مجھ سے اجازت لینے کے بعد ملاقات کی، یوں ثالث کا کردار سہولت کار میں تبدیل ہو گیا۔ حکومت کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا تو رٹ قائم کرنے کے لیے پولیس کو پیش قدمی کرنے کا حکم دے دیا گیا، اور یوں ریڈ زون میدان جنگ بن گیا۔ اگلے روز کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی اور عسکری قیادت نے حکومت کا حوصلہ بڑھانے کے بجائے طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ دے دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل عاصم سلیم باجوہ نے کہا، یہ پاکستان کی فوج ہے، ہم کسی فریق کے ساتھ نہیں۔ کاش کوئی انہیں یہ بتانے کی جسارت کر پاتا کہ یہ دو جماعتوں یا فریقین کی لڑائی نہیں، بلکہ ریاست کی عملداری کا معاملہ ہے۔ حکومت فریق نہیں ہوا کرتی، ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر ادارہ حکومت کا ساتھ دینے کا پابند ہے۔ طاہر القادری تو بوریا بستر سمیٹ کر نکل گئے، مگر عمران خان کا دھرنا جاری رہا۔ اس دوران پشاور کے آرمی پبلک سکول پر حملہ ہوا تو پی ٹی آئی نے موقع غنیمت جان کر دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ 16 دسمبر 2014 کو سانحہ اے پی ایس نے پورے ملک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ سیاسی و عسکری قیادت نے اتفاق رائے سے نیشنل ایکشن پلان ترتیب دیا۔ دہشت گردوں کے سمری ٹرائل کے لیے فوجی عدالتیں قائم ہوئیں، آپریشن ضرب عضب کا آغاز کر دیا گیا، اور وزیرستان کے قبائل ایک بار پھر ہجرت پر مجبور ہوئے۔ حکومت اور فوج ایک پیج ہی نہیں، ایک گاڑی پر آ چکے تھے، اور یہ گاڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی کہ اچانک ڈان لیس کے کھڈے میں جا گری۔ انگریزی اخبار میں شائع ہونے والی یہ خبر اس حادثے کی وجہ بن گئی۔ سیرل المیڈا نے اپنی سٹوری میں دعویٰ کیا کہ سویلین حکام کی جانب سے فوجی قیادت کو دو ٹوک انداز میں بتا دیا گیا ہے کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرو یا پھر عالمی تنہائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
اس خبر میں دعویٰ کیا گیا کہ ایوان وزیر اعظم میں ہو رہے ایک اہم ترین اجلاس میں سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری نے بریفنگ دیتے ہوئے سفارتی سطح پر تنہائی کے خدشات کا اظہار کیا تو ڈی جی ISI لیفٹیننٹ جنرل رضوان اختر نے پوچھا سفارتی سطح پر تنہائی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ سیکرٹری خارجہ نے کہا عالمی سطح پر بڑا مطالبہ یہی ہے کہ مسعود اظہر، جیش محمد، حافظ سعید، لشکر طیبہ اور حقانی گروپ کے خلاف کارروائی کی جائے۔ ڈی جی ISI نے کہا حکومت ضروری سمجھے تو جسے چاہے گرفتار کرے۔ اس موقع پر شہباز شریف نے غصے سے کہا جب سول حکام ان گروہوں کے خلاف کوئی کارروائی کرنے لگتے ہیں تو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انہیں چھڑا لیتی ہے۔ اس موقع پر نواز شریف نے مداخلت کرتے ہوئے کہا کہ وہ ماضی کی ریاستی پالیسیاں تھیں اور ان پر موجودہ ڈی جی ISI کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ فوج اور حکومت دونوں نے اس خبر کو بے بنیاد کیا سرائی قرار دے دیا، مگر بات یہاں ختم نہ ہوئی۔ فوج کی طرف سے ڈان لیکس کو قومی سلامتی کا ایشو قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ خبر لیک کرنے والے کو پیش کیا جائے۔ خبر لیک کرنے والے کا سراغ تو نہ مل سکا، البتہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید کی بھیٹ دے دی گئی اور بتایا گیا کہ خبر رکوانے میں ناکامی پر ان سے استعفیٰ لے لیا گیا ہے۔ سول ملٹری تعلقات میں ناخوشگوار صورتحال کا تاثر ایک بار پھر تب ملا جب کوہاٹ ریجمنٹ کا دورہ کرتے ہوئے جنرل راحیل شریف نے کرپشن اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ کو ملکی ترقی کی راہ میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے احتساب کا نعرہ بلند کیا اور کہا کہ فوج بلا تفریق احتساب کی حمایت کرے گی۔ ٹی وی اینکرز اور دفاعی تجزیہ نگار اپنی اپنی تفسیریں کھول کر اس بیان کا شان نزول بیان کر ہی رہے تھے کہ آرمی چیف نے احتساب کی ابتدا اپنے گھر سے کرتے ہوئے 6 فوجی افسروں کے خلاف کرپشن کے الزامات ثابت ہونے پر انہیں نوکری سے فارغ کر دیا۔ لیفٹیننٹ جنرل عبید اللہ خٹک، میجر جنرل اعجاز شاہد، بریگیڈیئر اسد شہزاد، بریگیڈیئر سیف اللہ، بریگیڈیئر عامر اور لیفٹیننٹ کرنل حیدر کی فراغت سے یہ تاثر ملا جیسے اس بیان کے بعد خود احتسابی کا آغاز ہوا، حالانکہ یہ کہانی بہت پرانی تھی۔ میجر جنرل اعجاز شاہد 2013 کے دوران بلوچستان میں IGFC تھے تو ایک بیش قیمت سپورٹس کار فراری کی رفتار چیک کرنے کے لیے ٹیسٹ ڈرائیو کے دوران 2 فوجی افسر شہید ہو گئے۔ مرنے والے لیفٹیننٹ کرنل شکیل اور میجر عامر کے لواحقین کو ان مراعات سے بھی محروم کر دیا گیا جو شہداء کے حصے میں آتی ہیں۔ ان فوجی افسروں کے اہل خانہ نے عدل راحیلی کی زنجیر ہلائی تو جنرل زبیر محمود حیات کو انکوائری کا حکم دے دیا گیا۔ انکوائری کے دوران معلوم ہوا کہ یہ فراری نان کسٹم پیڈ تھی اور اسمگلنگ کے دوران پکڑی گئی۔ معلوم ہوا کہ اسمگلنگ سے مال بنانے کا سلسلہ عروج پر ہے اور موجودہ IGFC ہی نہیں بلکہ ان کے پیشرو عبید اللہ خٹک جو تب میجر جنرل تھے وہ بھی بہتی گنگا میں نہا چکے ہیں۔ چنانچہ ان فوجی افسروں کو سویر ڈسپلیئر کی سزا دیتے ہوئے فوج سے نکال دیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف میجر شبیر شریف شہید کے بیچ میٹ تھے اور اس نسبت سے جنرل راحیل شریف نے بھی پرویز مشرف کو ہمیشہ بڑا بھائی سمجھا۔ جب راحیل شریف سپہ سالار بنے تو جنرل پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کی سماعت شروع ہو چکی تھی، مگر چھوٹے بھائی نے پرویز مشرف کو گرم ہوا نہ لگنے دی۔ 2 جنوری 2014 کو پرویز مشرف عدالت میں پیش ہونے کے لیے چک شہزاد سے نکلے تو ان کا کانوائے اچانک عسکری ادارہ امراض قلب کی طرف مڑ گیا۔ بعد ازاں وہ بظاہر تحویل میں ہونے کے باوجود پہلے چک شہزاد اور پھر کراچی میں آزادانہ زندگی بسر کرتے رہے اور پھر کمر درد کا بہانہ کر کے بیرون ملک چلے گئے۔ پرویز مشرف کو بیرون ملک بھیجنے کا کریڈٹ کسے جاتا ہے وہ خود ہی بتا رہے ہیں۔ انہوں نے ہیلپ ضرور کیا۔ آئی ایم ایبسلیوٹلی کلیئر اینڈ گریٹفل۔ وہ ہمیشہ مطلب ایک میں ان کا باس رہا ہوا ہوں اور میں بھی آرمی چیف رہا ہوا ہوں۔ ہی ہیلپڈ آؤٹ کیونکہ پولیٹیسائزڈ کیسز ہیں، پولیٹیسائز مجھے ECL پہ ڈالا ہوا ہے پولیٹیکل ایشو۔ جب پرویز مشرف سے یہ سوال کیا گیا کہ جنرل راحیل شریف نے کس طرح ان کی مدد کی تو انہوں نے فرمایا نہیں، کورٹس کو انفلوئنس کرنا،
कोर्ट्स और देखें ये कोर्ट जो अनफॉर्चुनेटली ये कहना पड़ता है जो कहना नहीं चाहिए, हमारी जुडिशरी मुझे उम्मीद है कि ये कोई अदल और इंसाफ की तरफ आ जाएं। ये कोर्ट्स बिहाइंड द सीन प्रेशर में काम कर रहे होते हैं, डिसीजन दे रहे होते हैं जी। अब बिहाइंड द सीन वो प्रेशर जो है उसको रिलीज करने में, उनसे डील करने में आर्मी चीफ का रोल था। अफवाज पाकिस्तान का महकमा ताल्लुकात आमा, जिसने जनरल इशफाक परवेज कियानी के दौर में कम गोई की पॉलिसी इख्तियार किए रखी, जनरल राहील शरीफ के दौर में उसने बहुत मुतहर्रिक और फ़ुआल किरदार अदा किया। आर्मी चीफ की इमेज बिल्डिंग पर खसूसी तवज्जो दी गई और अपना बयानिया लोगों को पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया के हथियार को भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा की भरपूर कोशिशों के नतीजे में पूरे मुल्क में शुक्रिया राहील शरीफ की सदाएं गूंजने लगीं। राहील शरीफ के नाम पर मस्जिद बना दी गई, जगह जगह होर्डिंग्स और बैनर्स पर राहील शरीफ की तस्वीरें दिखाई देने लगीं और यूं महसूस होने लगा जैसे राहील शरीफ पाकिस्तान की तारीख के मकबूल तरीन सिपा सालार हैं। इस दौरान राग दरबारी की धुन पर अभी ना जाओ का गीत गाया जाने लगा और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की जानिब से ये मुतालबा जोर पकड़ने लगा कि जाने की बातें जाने दो। जनरल राहील शरीफ रिटायरमेंट से कई माह पहले ही वाज़े तौर पर कह चुके थे कि वो एक्सटेंशन पर यकीन नहीं रखते और मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर घर चले जाएंगे, मगर मुहिब्बे वतन हलकों की तरफ से इसरार बढ़ता चला गया और वो बातें जो जाने की बातें जाने दो से शुरू हुई थीं, यहाँ तक आ गईं कि खुदा के लिए अब आ जाओ। ये बातें भी होती रहीं कि मूंछों वाले जर्नेलों ने मार्शल्ला लगाया, मगर क्लीन शेव जर्नेल ये भारी पत्थर उठाने की हिम्मत ना कर पाए, मगर राहील शरीफ ने ये मिथ तोड़ दी। लेकिन राहील शरीफ मुद्दत मुलाजमत ख़त्म होने पर रिटायर हो गए क्योंकि उन्हें खादिमुल हरमैन अशरीफैन की तरफ से बुलावा आ चुका था और इस्लामी फ़ौज के सिपा सालार के तौर पर तैनात करने का फ़ैसला किया जा चुका था। राहील शरीफ का एक परिस्तार यूनियन लीडर लुत्फ़े अमीन शिबली, जिसने एक्सटेंशन ना दिए जाने पर कराची प्रेस क्लब के सामने भूख हड़ताल कर रखी थी, रिटायरमेंट पर इस कदर दिल बर्दाश्ता हुआ कि जहर पीकर खुदकुशी कर ली। खुदा जाने आज उस गरीब के बच्चे किस हाल में हैं। इसके साथ ही हमारी सिपा सालार सीरीज़ इख्तिताम पजीर होती है। आपने तवक्कुआत से बढ़कर इस सीरीज़ को पजीराई बख्शी। 2 माह के मुख्तसर अरसा में तराजू का टोटल वॉच टाइम 1,30,000 घंटे यानी कमो बेश 15 बरस बनता है। चंद रोज़ बाद एक नए सिलसिले का आगाज़ होगा। आपको ये सीरीज़ कैसी लगी? अपना फीडबैक दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हमारा चैनल तराजू।